السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسد الدین اویسی نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ ہم کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ کسی سے بھی گٹھ بندھن کر سکتے ہیں، تو آج تک کے اینکر نے اکھلیش یادو سے اس بات کو پوچھا تو اکھلیش یادو نے کیا کہا، آپ خود ہی سنیے۔ چناؤ کے بعد بچوں کی طرح نہیں رونا، چناؤ کے بعد بچوں کی طرح سسک سسک کر نہیں رونا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ کہا کہ ہم کانگریس اور بی جے پی کو چھوڑ کر کسی سے بھی الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سنیے، تو اے بی پی کے چینل پر ایک مشہور جرنلسٹ ہے پنکج صاحب نے اکھلیش سے پوچھا کہ آپ اویسی سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے، تو اکھلیش نے جواب دیا کہ اویسی پر بہت سے الزام لگتے ہیں۔ اکھلیش صاحب، الزام تو ہم پر ہی لگتا ہے نا، آپ پر تو کچھ نہیں لگتا۔ ریور فرنٹ آپ بنائے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ لکھنؤ سے کانپور روڈ آپ بنائے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ آپ نے سب کچھ کیا، آپ کے 10 انگلیاں گھی میں تھیں، مگر اعظم پر الزام لگا بکری چوری کا اور بھینس چوری کا۔ یہ الزام صرف ہم پر لگتا ہے، یہ 60 سال سے ہم پر الزام لگ رہا ہے، کبھی آتنکواد کا، کبھی فرقہ پرستی کا، کبھی پولیس کو مارنے کا، تو کبھی کسی اور الزام کا۔ اکھلیش یادو صاحب، الزام تو بھارت کے مسلمانوں کے مقدر کا حصہ بن چکا ہے، اب ہم الزامات کی فکر نہیں کریں گے۔ سن لو اکھلیش یادو، مجھے تم سے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں اس جنتا کے درمیان میں جا کر اپنی دل کی بات کروں گا اور ان کے دل کو جیتوں گا اور ان سے ووٹ کا مطالبہ کروں گا۔ تم کیا دو گے؟ تم 11% یادو ہو، ہم 19% مسلمان ہیں۔ اگر تم مکھیہ منتری بنے اور جناب ملائم سنگھ بنے تو مسلمانوں کے ووٹ کی خیرات سے بنے، تم یاد رکھو اس بات کو۔ ہم پر الزام، ارے ہمارے پہ کچھ الزام لگا، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہماری نبی کی سیرت کی کتابیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس پر الزام لگتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرتا اور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ الزام ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر یاد رکھو، چناؤ کے بعد بچوں کی طرح نہیں رونا، چناؤ کے بعد بچوں کی طرح سسک کر نہیں رونا۔ ہم تو روتے ہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، ہم ان ظالموں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرتے، ہم رب کائنات کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ لطیف ہے، اور اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ میرے بس میں اتنا ہے، شوکت کے بس میں اتنا ہے، مہتاب اور ہمارے امبیڈکر صاحب کی طاقت میں بس اتنا ہے کہ ہم آپ کے پاس جا کر اپنی بات کو پوری اخلاص کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ دلوں میں محبت ڈالنے والے کا کام تو اللہ کا ہے، دلوں کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں نے آج آدھے گھنٹے 40 منٹ میں جو کچھ کہا، سوچو، آپ اپنے گھر کو جاؤ، رات کے اندھیرے میں اگر تم اٹھتے ہو تو سوچو اس بات کو، کب تک ہم سسکیاں لے کر، کب تک ہم اس غیر یقینی کیفیت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ بھارت کی جمہوریت، امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں اپنے نیتا کو اپنی حصہ داری کی بات کریں،
हिस्सेदारी के हिस्सा लें और अपनी क़यादत को सियासी लीडरशिप को बनाएं। इससे भारत मजबूत होगा, इससे भारत का संविधान मजबूत होगा। यही चंद गुजारिशात मैं आज तक कहने के लिए आया हूं। आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारा साथ दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप नहीं देना चाहते तो अल्लाह तब भी आपको सलामत रखे। मगर मेरी इस बात को याद रखो, मेरी इस बात को याद रखो कि कहीं 60 साल के बाद कोई एक और दीवाना आकर मेरी जबान में इन आने वाले बच्चों से ना कह दे जो कल बूढ़े हो जाएंगे कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं। आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।